بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کورٹ آف قرآن کی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے درازی عمر، زیادتی مال اور بے حساب جنت حاصل کرنے کا ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس عمل کو کریں گے۔ بخاری کی جلد 3 سے یہ حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جو ہے نا وہ قرض نہ لے، کیونکہ قرض لینا بہت ہی زیادہ انسان کی زندگی میں نقصان بناتا ہے، انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو محدود کر لے اور قرض کم لینے کی کوشش کرے، بہت کم قرض لینے کی کوشش کرے، کیونکہ قرض سے انسان کی زندگی کم ہوتی ہے، وہ پریشانیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عقبہ بن ان کے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تو ان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک جنازہ پڑھا دیں، تو نماز جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر قرض ہے؟ عرض کیا گیا ہاں۔ فرمایا کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا 3 دینار۔ تو ان کے نماز جنازہ پڑھی گئی، کیونکہ وہ جو اس نے چھوڑا تھا نا وہ اس کا قرض ادا کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا جنازہ لایا گیا اور لوگوں نے عرض کیا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کچھ نہیں۔ فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ان کے 3 دینار قرض ہے اس پر۔ تو فرمایا کہ اس نے چھوڑا بھی کچھ نہیں ہے، تو اس پر قرض ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ ابو قتادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے کہ جب ایک قرض دار جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی بہت بڑا، یعنی کہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ بھی پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گوارا کیا کہ دیکھیں یہ گناہ ہے نا کہ آپ اپنی ضروریات کو محدود کر لیں، آپ نہ ان ضروریات کو بڑھائیں کہ جن کے بڑھانے سے آپ کو قرض لینا پڑے، کہ اپنی خواہشات کو محدود رکھیں، اپنی ضروریات کو محدود رکھیں۔ یہ حدیث بخاری کی 7ویں ثلاثیات سے ہے۔ یہ بھی حضرت امام اعظم کی تلمیذ مکی بن ابراہیم سے امام بخاری کو ملی ہے۔ تو اس کے واقعات حدیث میں متعدد آئے ہیں کہ مقروض کی نماز جنازہ پڑھنے سے توقف فرمایا، جب کسی صاحب نے قرض یعنی کہ اپنے ذمہ لے لیا تو نماز پڑھائی۔ دارقطنی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جس میں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لیا، اور امام توانی شناخت اس سے ظاہر ہوئی ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بعض یعنی کہ ان کے بہت زیادہ اس کا بھی ہے کہ بعض علماء مشائخ اس نیت سے نہ پڑھیں کہ دوسروں کو عبرت ہو، یعنی کہ ان کے لیے عبرت کا نشان بنے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ شخص مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ پڑھیں۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صلو علی صاحبکم، یعنی کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھائی لیکن اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ پڑھ دو۔ تو ان کے اس سے ہمیں بہت سے سبق حاصل ہو رہے ہیں کہ ہمیں ہماری نماز جنازہ یعنی کہ قرض
دار انسان کی نماز جنازہ پڑھانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، تو ہمیں اس سے یعنی کہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے اس حدیث سے کہ ہم جو قرض ہے اس سے بچیں، کہ قرض نہ لیں، اپنی محدود کر لیں ضروریات کو، اپنی خواہشات کو محدود کر لیں اور قرض سے بچیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت قرض ادا کیے بغیر مر جائے اور کوئی شخص اس کی طرف سے قرض ادا کر دے تو میت بری الزما ہو جائے گا۔ یعنی کہ جیسا کہ اسی حدیث کی اس روایت میں جو دارقطنی نے کی ہے کہ آخر میں کہ جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ میں نے اس کا قرض ادا کر دیا، تو فرمایا اب تو نے اس کی کھال کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، یعنی کہ اس کے لیے رائے نجات بنا دیا ہے، اس کے روح کو یعنی کہ اس کے جسم کو ٹھنڈک پہنچا دی ہے اپنے قرض ادا کرنے کا ذمہ لے کر۔ تو اگر کوئی رشتہ دار کوئی بہن بھائیوں میں سے جو صاحب حیثیت ہو تو وہ قرض ادا کر دے تو وہ بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ تو ہمیں قرض لینے سے ہی بچنا چاہیے۔ قرض جو ہے یہ بہت بری لعنت ہے، ایک انسان کو پریشانیوں میں بھی مبتلا کرتی ہے اور ہماری راہ نجات جو ہے وہ بھی نہیں ہمیں حاصل ہوتی پھر۔ تو اسی طرح درازی عمر کے لیے، زیادتی مال کے لیے اور بے حساب جنت حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی پیارا سا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فرض کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، بعض اس کے بعد 1 مرتبہ یہ آیت پڑھے، یعنی کہ سورہ الطلاق کی یہ آیت ہے وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ سے شروع کر کے قدراتی تک پڑھنی ہے، تو ان کے 2 اور 3 آیت نمبر سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ان کو پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے تو پھونک مارنی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایک درازی عمر، دوسری زیادتی مال، تیسری دوزخ سے نجات کے جنت میں بے حساب داخل ہوگا۔ تو دیکھیں ان 3 یعنی کہ 2 آیات کے پڑھنے سے ہمیں 3 نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں کہ ایک درازی عمر لمبی مل رہی ہے، مال میں زیادتی ہو رہی ہے، یعنی کہ مال مل رہا ہے اور بے حساب جنت حاصل ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ان آیت کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے، درازی عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے، بچوں کی عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ان کے بہن بھائیوں کے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو زیادتی مال کے لیے دعا کرنی چاہیے، یعنی کہ رزق میں فراوانی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور بے حساب جنت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو ان آیات کو پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بہت ساری فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔